تعالیٰ دی رحمت نازل ہوندی رہے۔ ان کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمانے علی شان پڑھن لگا تو ذوق دے مطابق آمنہ دے لال امت غمخار حریص آقا کریم آقا لجپال آقا نے ارشاد فرمایا، اس امت پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سونے لب کھولے کی ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا جس جیڑا بندہ جیڑا شخص دنیا دے کسی بھی کونے تے کسی بھی مقام تے کسی بھی جگہ تے بیٹھ کے قرآن مجید نو کھول کے پڑھے گا، اس جگہ تے اس مقام تے اللہ تعالیٰ دیاں خاص رحمتہ دا نزول ہو جائے گا۔ قرآن صحیح پڑھن دی اتنی اعلیٰ، اتنی عظمت، اتنی برکت، اللہ تعالیٰ اس مقام تے جس جگہ تے بیٹھ کے قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، اس مقام تے اس جگہ تے بیٹھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ تے بھی اندر برکت پیدا فرما رہا ہے، اور جڑا بندہ پڑھ رہا ہے اس دے اندر بھی برکت پیدا فرما رہا ہے۔ ان آستہ آستہ میں اپنے موضوع دی طرف آنا، ساڈا کوئی فوت ہو جائے، اہل سنت والجماعت دا جو عقیدہ ہے، جو نظریہ ہے کہ اسی کول 7-40 کرنے سالانہ برسی ختم بھی ملانے ہیں، کیونکہ ساڈا یہ مننا ہے کہ جیڑا پیارا اس دنیا تو چلا گیا ہے نا، ان دے واسطے سالو ثواب اکٹھا کر کے سارے دوست احباب نو اکٹھا کر کے کچھ فاتحہ خانی پڑھ کے کچھ رب دا قرآن پڑھ کے اسی اس بندے دی روح نو پیش کرنے، اسی طرح ہی ہے نا، ختم ہو جائے 40واں ہو جائے کل خانی دا ختم ہو جائے جو بھی ہو جائے اسی اس طرح کرنے ہیں۔ اور سچی لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ جی کل 7-40 کتنے لکھا ہے، جی سانو وہاؤ اگر قرآن کے اندر لکھا ہے کسی حدیث کے اندر لکھا ہے تے سانو وہاؤ، میں اکثریت جملہ آنا سانو اے دسیا جائے منع کتنے لکھے ہے، رب دا قرآن پڑھنا منع کتنے لکھے ہے، جدو اسی ختم پاک پڑھنے سے کی پڑھنے اسی کوئی اور کتاب تا نہیں کھول دے، یا تورات کھول لینے یا انجیل کھول لینے یا زبور کھول لینے یا کسی مفتی پروفیسر دی کتاب کھول لینے، ایسا رب دا قرآن کھول کے پڑھنے ہیں نا۔ آجی جی ختم پاک قاری صاحب پڑھنا آتے ہیں کی سب تو پہلے شروع کرتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون۔ وہ رب کا قرآن پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے برکت نازل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے ثواب مل رہا ہے، جس کی وجہ سے انسان کو برکت حاصل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے انسان آگے بڑھ رہا ہے، وہ قرآن پڑھنے پر شرک اور بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ بھائی اللہ کے محبوب کا فرمانے علی شان ہے کہ دنیا جب انسان چلا جاتا ہے اس کے 3 عمل باقی رہ جاتے ہیں۔ 3 عمل کیا رہ جاتے ہیں باقی؟ حضور کی حدیث پاک سماعت کیجئے گا۔ اب دنیا میں بندہ چلا گیا، فوت ہو گیا، اب اس کے پاس مال و دولت تھا، اب قبر کے اندر مال و دولت تو نہیں لے کے گیا، مال دال تو نہیں لے کے گیا، پیسے تو نہیں لے کے گیا، جڑا نے گھر بنایا 5 مرلے دی عالی شان کوٹھی بنائی وہ تو نہیں نال لے کے گیا، نہ گڈی لے کے گیا، نہ تو موٹر سائیکل لے کے گیا، پھر اپنے نال کی لے کے گیا، اپنے نال کی لے کے گیا۔ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے نال وہ اپنا عمل لے کے گیا۔ 3 چیزاں دا اس دنیا تو بندے دے جان تو بعد 3 چیزاں دا عمل اوندا جاری رہندا ہے۔ سب تو پہلا صدقہ خیرات، دنیا دے اوتے رہ کے اس انسان نے مرن والے نے کوئی نیک کم کیتا ہوئے، صدقہ خیرات کیتا ہوئے، کسی غریب دی مدد کیتی ہوئے، کسی بیوہ دی مدد کیتی ہوئے، کسی یتیم دی مدد کیتی ہوئے، جنی دیر تک بیوہ اور یتیم اور بے سہارا اندے تو فائدہ اٹھاندا رہے گا، اونی دیر تک قبر دے اندر اللہ پاک انہوں دا اجر عطا فرماتا ہے۔ بندہ چلا گیا پھر یہ بھی شرک اور بدعت ہونا چاہیے نا، یہ بھی وہ صدقہ خیرات کر گیا ہے۔ جو بندہ صدقہ خیرات کر کے جاوے انہوں دا اجر ثواب ملتا ہے، جو اس بندے دا بیٹا، اس بندے دا باپ، اس بندے دا بھائی اٹھ کے رب دا قرآن پڑھ کے اندھی روح ثواب بخشے، پھر بھی اندھی روح ثواب بخشے۔ اپنے فتوے اپنے
پاس رکھو، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کے ماننے والے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، جو بندہ دنیا میں چلا جائے تو بیٹھ کے قرآن پڑھ، اس کی روح کو بخش دے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کی قبر پر کروڑ رحمت نازل فرمائے گا۔ ایتھے کو میں حدیث سنانا چاہوں گا، اسی حدیث پاک سنی اکثریت علماء کرام کو اس 40ویں دن موقع پہ سننے آ۔ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیڑا شخص قبرستان جا کے، کتھے سارے بولو کتھے، اسی بھی قبرستان جانا ہے، ایک دن ایک دنیا نو چھڑنا، سارے بولو کتھے، قبرستان جا کے سورۃ یاسین، قرآن مجید سورہ یاسین کی تلاوت کرتا ہے۔ جس دن جیڑا شخص جا کے تلاوت کرے گا، اس پورے دن اس یاسین پڑھن کی برکت نال اللہ تعالیٰ پورے قبرستان تو عذاب اٹھا کے رحمت نازل فرما دے۔ تسی کہندے جے ختم پڑھنا شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس کتھے لکھیا ہے؟ اور رب دا قرآن پڑھنا ہر جگہ لکھیا ہے، منع کتھے لکھے دسنا؟ سب تو پہلے یہ گل آئے گی، پھر اسی تانوں جائز کرنا بھی وہا دیں کتھے لکھے کہ ایسی قرآن پڑھنا شرک اور بدعت ہو گیا، محفلوں پر قرآن کی تلاوت کرنا شرک اور بدعت ہو گیا، بندے کے لیے سالے ثواب کرنا شرک اور بدعت ہو گیا۔ بھائی ہم کس دنیا میں جی رہے ہیں؟ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رب کا قرآن کیسے شرک ہو سکتا ہے، رب کا قرآن کیسے بدعت ہو سکتا ہے۔ اس ملا کو پوچھا جائے کہ جب تو اس دنیا سے جائے گا، تیرے جانے کے بعد جس بچوں کو تو قرآن مجید پڑھا رہا ہے، جن بچوں کو تو قرآن مجید کی تعلیم دے رہا ہے، کیا اس کا ثواب تجھے قبر میں نہیں پہنچے گا؟ وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا دوسرا جملہ، کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں رہ کے اگر وہ کسی کو قرآن پڑھا گیا یا قرآن کسی کو پڑھا گیا، کسی کو قرآن سیکھ کر، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے الفاظ ہیں، کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے قرآن سیکھا، پھر قرآن اس نے آگے بڑھایا، جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، وہ بندہ مر گیا، وہ بندہ دنیا چھوڑ گیا، اللہ پاک قبر میں بھی اس کا ثواب اس کو عطا فرمائے گا۔ اگر یہ شرک اور بدعت ہوتا تو کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں منع فرما دیتے، خود دعا فرمائی مصطفیٰ نے، مغفرت کی دعا میرے آمنہ کے لال نے خود کی ہے۔ تم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ کل شاطہ چالیا یہ شرک اور بدعت ہو گیا؟ اللہ اکبر، اللہ کا قرآن پڑھنا بھی شرک اور بدعت ہو گیا؟ بھائیو نہیں۔ اب تیسرا جملہ سنیے، کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کا تیسرا عمل جو دنیا میں رہ کے اس نے کیا تو اس کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے، کیا تھا؟ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ تیسرا جملہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کو نیک بناؤ تاکہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے لیے صالح ثواب کر کے تمہاری روح کو بچاتی رہے۔ حدیث پاک کے اندر آگے اپنی اولاد کو نیک بناؤ، اپنی اولاد کو نیک بناؤ، نیک بنا کے قرآن پڑھنے والا بناؤ۔ اگر قرآن پڑھنے والا بنا دو گے، تمہارے جانے کے بعد، تمہارے آنکھیں میٹنے کے بعد، تمہاری دنیا چھوڑنے کے بعد تمہیں وہ صالح ثواب کر کے تمہاری روح کو بچاتا رہے گا۔ اسی بھی اج کی کرنے ختم ہے، روح میں پہنچانے ہیں نا، صالح ثواب بھی کرنے ہیں نا اپنے پیاریاں نو۔ تے جدو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی ثابت ہو گیا، قرآن پڑھ کے کسی دی روح نو بجانا یہ ثابت ہو گیا، حدیث پاک تو قرآن پڑھ کے کسی دی روح نو بھیجنا یہ تو ثابت ہو گیا کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو، کہ آج جی اولاد ہے یا بیٹا ہے یا باپ ہے اپنے بیٹے واسطے یا بیٹا اپنے باپ واسطے صالح ثواب کرتا ہے کہ ان دی روح نو پہنچدا ہے، ان دے مرن والے دی روح نو پہنچدا ہے، ان دی روح نو سکون ملدا ہے۔ آخرکار اسی اس دنیا نو چھوڑنا ہے، اس دنیا فانی تو پردہ فرمانا ہے۔ اسی اپنا عقیدہ درست کریے،
اپنا نظریہ درست کریے, کسی دے پیچھے نہ لگو بھائی. وہ فلاں کہہ رہے, فلاں کہہ رہے, اپنا قرآن پڑھو, قرآن جو حکم دے رہے, قرآن پڑھن دی اتنی برکت, اتنی فضیلت. اچھا جے قرآن پڑھن دا کلے نو ثواب ملدا ہوندا تے اللہ دے محبوب نے کیوں ارشاد فرمایا جی جیڑا قرآن پڑھے گا, جیڑا قرآن سنے گا, جیڑا قرآن نو سماعت کرے گا, اللہ پاک سب نو ثواب عطا فرمائے گا. پڑھنا ایک پہ ہے, پڑھنا ایک پہ ہے, ثواب تو انہوں ملنا چاہیے نا, نہ تے جیڑا قانونی طور تے. مگر اللہ پاک دے محبوب نے ارشاد فرماتا جیڑا نیک کام دے اندر کوئی نیک جملہ سنے گا, اللہ پاک پڑھن والے نو تو ثواب عطا کرے گا, مگر اللہ پاک سنن والے نو بھی ثواب عطا کرے گا. یہ تو ہر چیز ثابت ہوگی کہ مرن والے نو سالے ثواب کرنا جائز. بہت مسئلے آپ چھیڑتے کوئی نہیں, مختصر قرآن و حدیث دی روشنی دے اندر, کیونکہ نا سعودی عرب دی نا ایک کتاب سی, بڑی پرانی کتاب چھپی گئی, سعودی عرب نے چھاپی. اس کتاب دے اندر نا ایک واقعہ لکھا سی. ایک سعودی عرب دا رہن والا شخص سی, وہ ہو گیا بیمار. اتنی بیماریاں لگیاں, اس بندے نو کوئی سمجھ نہ آئی, بڑا پریشان کہ میرے نال ہویا کہ معاملہ کی بنے. آخرکار سعودی عرب دے ڈاکٹراں نے انہوں جواب دے دیتا. انہاں آکھیا تسی انگلینڈ چلے جاؤ, انگلینڈ جا کے اچھے ڈاکٹراں کولوں اپنا علاج کرواؤ, ایتھے تواڈے علاج واسطے وہ ڈاکٹر اور مشینہ موجود نہیں, تسی اوتھے جا کے اپنا علاج کرواؤ. ہن میں تے تانوں دسنا چاہنا کہ جیڑا دنیا دے اوتے رہ کے نیک کم کردا ہے, اللہ پاک ان دی برکت نال ساری زندگی دی ٹینشناں دور فرما دیندا ہے. ہن دیکھیا جے او شخص انگلینڈ چلا گیا, جدوں جا کے چیک اپ کروایا, جا کے اپنے آپ ٹیسٹ وغیرہ کروائے, اس ڈاکٹر نے آکھیا کہ بھائی تیری زندگی دے چند دن نے, چند لمحات نے, آپ دے گزار لا, کیونکہ تیری جڑی اندر والی مشینری ہے نا وہ اس وقت 0% تے آ گئی, کسی وقت بھی تو دنیا فانی نو چھوڑ سکنا. اس بندے نے آکھیا اے ڈاکٹر صاحب میرے کول دنیا دی ہر شے موجود ہے, دنیا دی ہر شے موجود ہے, تے پیسے لے لو, میری جان بچا لو. اگر میری جان نہیں بچتی نا, کچھ دوائیاں کچھ ٹیکے لگا دے جن دی وجہ تو میں 4 دن زندہ رہ سکاں, اپنے جڑے رشتہ داراں نے, اپنے ماں باپ نے, انہاں نوں ملے آواں, اس تو بعد میں آ جاؤں گا جی. اگر میرا مکمل علاج ہو سکیا ٹھیک ہے, جے نہ ہو سکے تو پھر اللہ دے حوالے. وہ ڈاکٹراں نے دوائیاں دتیاں, وہ واپس سعودی عرب آ گیا. سعودی عرب آ کے نا انہیں اپنے ماں باپ نو ملیا, اپنے بھائیاں نو ملیا, تے اپنے نا رشتہ داراں نو مل جل رہے. 1-2 دن گزرے, ایک دن اپنے بڑے بھائی دے نال نا بیٹھ کے اپنے کسی رشتہ دار دی گل جا رہے ہیں, تے راستے دے اندر نا ایک کسائی دی دکان آئی. کسائی دی دکان آئی, اس بڑے بھائی نے بریک لائی. اس شخص نے دیکھا کہ کسائی دی دکان دے اندر ایک بوڑھی عورت پھٹے پرانے کپڑے نے, تے بہت بیچاری مجبور ہے. تے او جڑی کسائی اکثریت بوٹیاں دے نال جڑے چھچڑے وغیرہ نہیں ہوندے, او لا کے ایک سائڈ تے سٹ دیندے نے. جویں کسائی کسے بوٹی تو چھچڑا اتارے ایک سائڈ تے سٹے, او جڑی مائی سی او چکے ایک شاپر دے اندر ڈال لوے. اس دل دے اندر بڑا بندے دے رحم آیا, او اتریا, بھائی نوں کہندا گڈی سائڈ تے لگا دے, ایک ماجرا دیکھنا, ایک معاملہ دیکھنا. اتریا, کسائی دی دکان دے اندر چلا گیا. کسائی دی دکان دے اندر سارا ماجرا دیکھدا ہے, آخری لمحے تک, آخری گوشت دی آخری بوٹی تک وہ انسان اس کسائی دے کول کھڑا رہا, کسائی دے کول کھڑا رہا, ماجدا دیکھدا ہے. جویں کوئی چھچڑا اتردا
وہ اما فوراً پکڑ دی اور شاپر دے اندر ڈال دیں. وہ شخص اما دی کول چلا گیا, اما نو جا کے پوچھتا ہے اما خیر ہے تینوں, اگر گوشت لینا تو تینوں میں گوشت لے دینا, مگر ہر بوٹی جو جدو تیرا چھچڑا اتردا ہے تو چھچڑا پھڑنے تے شاپر دے اندر رکھ لینی, ماجرا کی معاملہ کی. اس اما دی جڑی دردناک آواز سی, دردناک پکار سی, اس بندے دے دل دے اندر اللہ تعالیٰ دا رحم آیا, اللہ تعالیٰ دی پکڑ آئی. تو اما کہندی ہے کہ اسی کدی وڈا گوشت نہیں کھادا, اج میرے گھر دے اندر بچے نے آکھیا کہ اما وڈا گوشت کھانا ہے, میرے کول پیسے نہیں ہے کہ میرے کول پیسے نہیں ہے کہ میں اپنے بچیاں واسطے وڈا گوشت لے جاواں. اب چھچڑے اتار رہا ہے, کچھ بوٹیوں دے نال ہے اے لے جاں گی, کچھ طریقے اچھے طریقے دے نال پکا لاں گی, بچیاں نو گوشت کھلا دیاں گی. اس بندے دے دل دے اندر رحم آیا اور اکھاں دے اندر آنسو جاری ہو گئے, آنسو جاری ہو گئے. اور بندے نو کہندا ہے کسائیا اس اما نو 2 کلو گوشت پیک کر کے دے, کنا 2 کلو گوشت پیک کر کے دے کہ اج گھر جاوے اپنے بچیاں نو آسان طریقے دے نال بڑا گوشت کھلاوے. جدو اس کسائی نے 2 کلو گوشت پیک کر کے اما نو دتا, اما دے جڑا غمی دا اظہار سی, غمی دے اندر مبتلا سی, اللہ پاک نے اما نو خوشی دا عطا فرمائی, اس بندے نو بھی خوشی عطا فرما دیتی. اس اما نو خوشی ہوئی, اما دا ایک ایک بال ایک ایک رگ اس بندے نو دعا دے رہے, یا اللہ تیری خیر کرے, شاءاللہ تیری خیر کرے, شاءاللہ تیری خیر کرے. اما دعاواں دے رہی ہے. پھر بندے نے 2 کلو موقع دا گوشت لے کے دیتا نا, بندے نے ڈیوٹی لگا دیتی, فرمایا پوچھیا ایک دن دا تیرا کنا کلو گوشت وکدا ہے, دسیا میرا اینا فلاں وکدا ہے, ایک ہفتے دے اندر کنا وکدا ہے, ہر ہفتے مائی آئے کرے گی, تو ہر ہفتے اس مائی نو 2 کلو گوشت دینا کرنا ہے. 1 سال دے پیسے ایڈوانس اس شخص نے اس کسائی نو دے دیتے اور اپنے بھائی نو بلایا, اور بھائی نو بلا کے آکھیا اگر میں اس دنیا تو چلا جاواں, میں اس دنیا تو چلا جاواں, اے بندہ اس اما نو 1 ہفتے بعد 2 کلو گوشت نہ دیوے, اگر کسائی گوشت نہ دیوے تو آ کے اما نو بھی 1 ہفتے بعد پوچھنا ہے, تے کسائی نو بھی پوچھنا ہے. 1 سال دے ایڈوانس پیسے میں اس کسائی نو دے چلیا, اس کسائی نو دے چلیا. اب بندہ جان لگے عرض کردا ہے اما جدو گوشت کھا لو نا, روٹی کھا لو, ہاتھ دھون دا ٹائم آئے, ہاتھ دھون تو پہلے نا سارے گھر والے ہاتھ اٹھا کے نا میرے حق دے اندر دعا کریا جے, اللہ پاک مینوں شفا عطا فرمائے. کہ اما کہندی ہے ہر وقت تیرے واسطے دعا ہے, اما جا رہی تے دعا, پکا رہی تے دعا, بچے نو کھانا کھلا رہی اس بندے واسطے دعا. جدو بعد چ انگلینڈ گیا نا, بعد چ انگلینڈ چیک اپ کروان, جدو ٹیسٹ دوبارہ کیتے گئے ڈاکٹر حیران ہو گئے, کتاب دے الفاظ نے ڈاکٹر حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے, یہ ماجرا کی بنیا, یہ معاملہ کی بنیا. اگے تے دی ساری مشینری اندر والی کم نہیں کرتی سی, مگر اے واپس ہو کے آئے, مگر کی کمال کر کے آیا ہے. ڈاکٹر نے پوچھیا اے بندیا دستا سی کی کمال کر کے آیا ہے, اور تیرے اندر کوئی بیماری نہیں ہے, تیرے اندر کوئی معاملہ نہیں ہے, تینوں اللہ پاک نے بالکل تندرست کر دیتا ہے. عرض کردا ڈاکٹر صاحب میں اپنے علاقے دے اندر جا رہا سا, ایک مائی میں ملی جڑی کسائی دے چھچڑے اٹھا رہی سی گوشت دے, میں اس مائی نو 2 کلو گوشت لے کے دیتا, بلکہ 1000 دے ایڈوانس پیسے دے دیتے. ان دی برکت نال اللہ پاک نے, ان دی دعا قبول ہون دے نال اللہ پاک نے میری جسم دیاں ساریاں بیماریاں دور فرما کے اللہ پاک نے مینوں شفا عطا فرما چھڈی.